کوئٹہ سے ایران جانے والی RCD شاہراہ کا 80% سے زیادہ حصہ پرانے چاگی ڈسٹرکٹ کے بیچ سے گزرتا ہے۔ اب چاگی دو اضلاع میں منقسم ہو چکا ہے، نوشکی اور چاگی۔ ایک زمانے میں اس وسیع و عریض ضلع کا ہیڈ کوارٹر نوشی ہوتا تھا۔ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی واقع ہے جس پر انگریز پولیٹیکل ایجنٹ ڈپٹی کمشنر نے اپنا گھر بنایا تھا، جو آج تک ڈپٹی کمشنروں کا مسکن ہے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہوں تو جنوب مغرب کی سمت آپ کو بلند و بالا سیاہ سنگلاخ پہاڑ نظر آئیں گے یا ریت کا صحرا۔ یہ ریت کے ٹیلے اپنے زہریلے سانپوں کی وجہ سے اس قدر مشہور ہیں کہ بھارت سے بھی سپیرے سانپ پکڑنے یہاں آتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا ہے تو ریت کے یہ ٹیلے سونے کے ذرات کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ RCD شاہراہ پر کوئٹہ سے ایران کی طرف سفر کریں تو دائیں ہاتھ افغانستان ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس سڑک پر نوشکی کے بعد صرف ایک ہی بڑا شہر دالبندین واقع ہے، جہاں آرام دہ رات گزارنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا ریسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ چاکی میں بیشید پولیٹیکل ایجنٹ ڈپٹی کمشنر اپنے قیام کے دوران میں بارہا اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوں، لیکن یہاں میرا پہلا قیام 1980 میں ہوا تھا، جب میں بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور اقوام متحدہ کے منشیات کی روک تھام والے ایک ادارے کے لیے اس بات پر ریسرچ کر رہا تھا کہ بلوچستان میں کس قدر لوگ ہیروئن پیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب میں وہاں ٹھہرا تو میرے ساتھ والے کمرے میں ایک انگریز خاتون بھی موجود تھیں، جو پورے برصغیر میں گورا قبرستانوں پر تحقیق کر رہی تھیں۔ وہ انگریزوں کی قبروں کے کتبے کیمرے میں بھی محفوظ کرتی اور اگر کوئی بڑا بوڑھا مل جاتا تو تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیتی۔ اس ریسٹ ہاؤس میں لاتعداد لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک پوری کتاب ان تمام شخصیات پر لکھی جا سکتی ہے جو یہاں وقتاً فوقتاً قیام کرتی رہیں اور میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز شکار کھیلنے آتے تو پہلا پڑاؤ یہیں پر ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان چاگی دھماکے کے لیے تشریف لائے تو یہیں ان کا ٹھکانہ تھا۔ اس دال بندین ریسٹ ہاؤس میں میری ملاقات آسٹریلیا کی کمپنی BHP کے سربراہ سے ہوئی، جو اپنے خصوصی طیارے کے ذریعے وہاں آیا تھا۔ اس کمپنی نے 1993 میں بلوچستان حکومت کے ساتھ چاگی کے علاقے میں سونے کی تلاش کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت جو سونا، تانبا، پیتل یا چاندی یہاں سے برآمد ہونا تھا، اس میں 75% شیئر BHP کمپنی کا اور 25% بلوچستان حکومت کے حصے میں آنا تھا۔ عموماً ایک نگاہ میں یہ معاہدہ ایسے لگتا ہے جیسے گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اگر سونے کی کان کنی کے عمل کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ اس سے بہت بہتر معاہدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سونے کی کان دراصل اوپر کی سطح پر کھدائی کرنے والی کان ہوتی ہے۔ جیسے بھٹوں کی اینٹیں بنانے کے لیے زمین کھود کر مٹی نکالی جاتی ہے، ویسے ہی بڑے بڑے مٹی کے تودے کھود کر مشینوں میں ڈال کر ریزہ ریزہ کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے مٹی علیحدہ کی جاتی ہے۔ یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اس کے بعد جو خالص دھاتی ذرات میسر آتے ہیں انہیں ایک بہت بڑی مشین سمیلٹر میں ڈال کر اسی کی موٹی موٹی سلاخیں بنائی جاتی ہیں۔ ان موٹی موٹی سلاخوں میں لوہا، سونا، چاندی، تانبا اور پیتل سب ایک ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ان کو پھر ریفائنری میں لے جا کر علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔